بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست سرگودا کے ایک بازار میں شاپنگ کر رہا تھا کہ اس کی بیٹی کا فون آیا کہ ابو آپ کے داماد نے مجھے فارغ کر دیا ہے، علیحدگی دے دی ہے، فوراً آئیں اور مجھے لے جائیں۔ بیٹی کی یہ بات سن کر میرا دوست بائک دوڑاتا بیٹی کی سوچوں میں گم گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں چلتی بائک پر ہارٹ اٹیک ہوا، بجلی کے پول سے ٹکرایا اور وہیں سڑک پر جان دے دی۔ بظاہر بات اتنی سی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا اور بندہ فوت ہو گیا۔ علیحدگی کے کچھ دن بعد میں بچی سے ملا اور پوچھا کہ بی بی 3 بچوں کے ساتھ خامن نے جو تمہیں چھوڑ دیا کیا بات ہوئی تھی؟ تمہارا کزن بھی تھا۔ اس بیٹی نے جو بھی وجہ بتائی وہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ الزامات کی ایک لمبی فہرست تھی، لیکن وہ صاحبزادی مجھے کہیں بھی یہ نہ بتا سکی کہ معاملات کی بہتری کے لیے خود اس نے کیا کیا۔ ایک بات میں نے بطور خاص نوٹ کی کہ محترمہ کے ہاتھ میں 1.5 لاکھ والا آئی فون تھا۔ مرحوم دوست میرے رشتہ دار بھی تھے۔ ان کا سابقہ داماد اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ایک محترم ادارے میں اسکول ٹیچر کام کر رہا ہے۔ چند دن بعد میں بطور خاص ان سے ملنے گیا۔ پوچھا کہ تم اتنی انتہا پر کیسے پہنچے کہ اپنے بچے تک چھوڑ دیے؟ کیا تمہیں بچے پیارے نہ تھے؟ کیا ہوا تھا؟ کس بات نے تمہیں اتنا مجبور کیا؟ وہ بولا کہ سر میری 2 سالیاں دونوں انتہائی امیر گھروں میں بیاہی ہوئی ہیں، کوٹھیوں کاروں اور نوکروں چاکروں والی ہیں۔ جب بھی میری بیوی اپنی بہنوں کو مل کر آتی میرے گھر جھگڑا شروع ہو جاتا۔ مجھے بات بات پر غریبی کے تانے ملتے۔ میں 40,000 ماہانہ کا ملازم ہوں۔ جتنا کر سکتا تھا انتہائی حد تک کیا، لیکن بات اب برداشت سے باہر تھی۔ اس نے مزید کہا مجھے اپنی بیوی بہت پیاری تھی۔ میرے پاس 3,000 والا موبائل ہے۔ بیگم کو میں نے آئی فون لے کر دیا، پھر کار کا مطالبہ ہوا، بینک لون سے کار لے کر دی، پرانا فریج بیچ کر قسطوں پر فل سائز نیا فریج لے کر دیا، پھر اے سی کا کہا گیا، اے سی لے کر دیا۔ ان سب کے باوجود تانے ہی تانے۔ میں اپنی نظر میں ہی حقیر بن چکا تھا۔ علیحدگی والے ماہ بجلی کا بل 30,000 آ گیا۔ 40,000 کل تنخواہ میں سے میں کیا کرتا؟ 10,000 تو صرف ماہانہ دودھ کا بل بنتا تھا، اوپر سے بیگم کی فضول کی باتیں۔ میں پہلے ہی بیگم کی پچھلی لامحدود خواہشات سے تنگ تھا، بالکل ناک میں دم آ چکا تھا۔ فوری جھگڑا اس بل پر ہوا اور بات اس انتہا تک پہنچی کہ وہ بات کرتے کرتے رو پڑا۔ ساری بات سن کر میں نے اپنا سر جھکایا اور گھر واپس آ گیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو کم از کم خواہشات کے ساتھ زندہ رہنا بتایا ہے۔ اس وقت وہ طلاق یافتہ بیٹی اپنے شادی شدہ بھائی کے 3 مرلہ مکان کے اوپر والے ایک کمرے میں رہ رہی ہے۔ جب بجلی بند ہو تو اس کمرے میں بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے بھٹی میں دانے بھنتے ہیں۔ نہ اوپر واش روم ہے نہ کچن۔ بچے نیچے جائیں تو ان کی ممانی تھپڑ لگا کر اوپر واپس بھگا دیتی ہیں۔ گوری چٹی اور سرخ و سفید 26 سالہ لڑکی صرف 1 سال میں 50 سال کی اماں نظر آتی ہے، سنا ہے، اور اس نے کسی پرائیویٹ اسکول میں 9-10 ہزار کی نوکری بھی شروع کر دی۔ کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔ بہت سی بہنیں بہک جاتی ہیں۔ کہانی تھوڑے فرق کے ساتھ سب کی ایک جیسی ہے۔ خدا را سمجھداری سے کام لیں، اپنے گھر کو خود جنت بنائیں، کسی کے بھی بہکاوے میں نہ آئیں۔